بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل مکیہ۔ علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، کیف کیسا، فعل کام کیا، سلوک کیا، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، یجعل بنایا، کیدہم ان کا مکر، ان کا فریب، فی تضلیل گمراہی میں، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان پر، طَیْرًا پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، فجعلہم پس ان کو کر دیا یا ان کو بنا دیا، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَیْدَہُمْ فِی تَضْلِیل کیا ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَیہم طَیْرًا أَبَابِیل اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل یہ آخری پارہ 30ویں پارے میں سورہ نمبر 105 ہے، جس کے اندر 5 آیات ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما کے ایک قصے کی یاد دہانی کروائی، اور اس کو ہاتھی والا قصہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ یہ واقعہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ محرم کے اندر پیش آیا کہ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ بنیادی طور پہ یہ اہل کتاب میں سے تھا، لیکن اس کے اندر حسد کی وجہ سے جب اس نے خانہ کعبہ میں لوگوں کی آمد و رفت دیکھی، لوگوں کی عقیدت دیکھی، تو اس نے حسد کی وجہ سے اپنے پاس خانہ کعبہ کی طرح ایک بلڈنگ تعمیر کی تاکہ لوگ یہاں پہ آ کر بھی اس کی اسی طریقے سے عزت و تکریم کریں، مگر وہ اس میں ناکام ہوا۔ اور جب یہ بات قریش مکہ کو پتہ چلی تو قریش مکہ کے چند نوجوان وہاں پہ گئے۔ اب اس میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ کہ ایک نے جا کے اس نے جو بلڈنگ بنائی تھی، جو کنیسہ بنایا تھا، اس کے اندر جا کے پاخانہ کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ارد گرد آگ لگا دی اور اس آگ میں ہی وہ کنیسہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جب وہ کنیسہ جل کر راکھ ہوا تو ابرہہ غصے میں اپنا لشکر لے کر
مکہ کی طرف آ گیا کہ میں اب انہوں نے میرے کنیسہ کو تباہ کیا، میں ان کے خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ اب جب وہ اپنا لشکر لے کر آیا تو اس کے لشکر میں ہاتھی بھی موجود تھے، بڑا لشکر تھا۔ اب جب قریش مکہ کو پتہ چلا تو وہ لشکر پہنچتے ہی انہوں نے قریش مکہ کے اونٹ بکریاں جو ان کے جانور تھے، جو ریوڑ تھے، انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کیونکہ آپ اس وقت مکہ کے سردار تھے اور متولی خانہ کعبہ بھی تھے۔ تو سارے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ اب یہ لشکر آ گیا، ہم کیا کریں؟ حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ چند سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جب اتنی جاہ و جلال والی شخصیت کو دیکھا تو وہ عزت و تکریم کیے بنا نہیں رہ سکا، اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو اپنے خیمے میں لے گیا، اور کیونکہ وہ تخت پہ ساتھ تو بٹھا نہیں سکتا تھا، فرش پہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے مویشیوں کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جو مویشی ہیں وہ واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو، تمہاری عبادت گاہ کو گرانے آیا ہوں، اور تمہیں ابھی بھی اپنے مویشیوں کی فکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مویشیوں کا مالک میں ہوں، جن کی رکھوالی میرے ذمے ہے، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب جب ابرہہ پر یہ ایک قسم کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا، مگر کیونکہ وہ حسد اور غصے کی وجہ سے آیا تھا تو اس نے اگلے ہی دن خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور ادھر دوسری طرف حضرت عبد المطلب تمام مکہ کے لوگوں کو لے کر ایک گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس نے فرنٹ پہ ہاتھیوں کو رکھا، فرنٹ پہ ہاتھی جا رہے تھے، پیچھے اس کا لشکر تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف سے پرندوں کا ایک بہت بڑے بڑے جھنڈ بھیجے۔ جب وہ پرندوں کے جھنڈ وہاں سے آئے، یہ پرندے مکہ کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی پرندہ نہیں دیکھا جو کبوتر کی طرح لیکن جثے میں چھوٹا تھا، جس کے پنجے سرخ رنگ کے تھے، اور یہ پرندے اپنے دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے کنکر، جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کے کنکر، اور ایک چونچ میں 3 کنکر اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ 3 کنکر پھینکنا شروع کر دیے۔ اب وہ کنکر اتنا تیزی کے ساتھ آتا تھا کہ آج کے جو ریوالور ہیں یا جو بڑی بڑی مشین گنز ہیں، ان سے بھی تیزی کے ساتھ آ کر لگتا، اوپر سے لگ کر چیر کر انسان کو نیچے زمین میں جا گرتا۔ تو اب وہ سارے کا سارا لشکر، کیونکہ جب یہ صورتحال بنی تو جو ہاتھی تھے وہ سارے کے سارے بکھر گئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، چاروں طرف اس کے ہاتھی بھاگ گئے، لشکر بھاگ گیا، اور جو وہاں پہ رہتے جاتے کنکر آتا اور وہیں پہ مر جاتے۔ ایک ہاتھی کا ذکر ہے کہ وہ ہاتھی اس کنکر کے لگنے کی وجہ سے وہ ہاتھی مر گیا، اور باقی ہاتھی بھاگ گئے، لیکن ان کو بھی کنکر لگ چکے تھے، تو وہ ارد گرد کے جو علاقہ جات تھے ان میں جا کر وہ بھی مر گئے۔ اور اس طرح ابرہہ جو ہے وہ خود بھی ایک ایسی وہیں پہ ایسی بیماری سے متاثر ہو گیا کہ اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی، اور اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ جوڑوں سے الگ ہونے لگیں، جوڑ الگ ہو کر پیپ کی طرح الگ ہو کر اس کا جو پورا جسم تھا، جو اس کی ہڈیاں تھیں، وہ بھی بھوسے کی طرح بالکل نرم ہو کے اس سے جھڑنے لگی اور وہ مر گیا۔ تو یہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یاد دلایا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارہاس ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبی اپنے ہاتھ سے دکھاتا ہے یا اپنی شخصیت میں وہ دکھاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ارہاس جو نبی کی ولادت سے پہلے یا نبی کی وفات یا وصال کے بعد جو چیز اس نبی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ ارہاس ہوتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارہاس ہے کہ ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور مکہ کی حفاظت فرمائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت قریب تھی اور حضور علیہ السلام کی ولادت مکہ کے اندر ہونی تھی۔ اب چلتے ہیں ہمیں اس سورہ سے سبق کیا ملتا ہے۔ اس سورہ سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ دل کی ایسی بیماری ہے جو انسان سے غلط کام کروا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبق غصہ ہے، کیونکہ جو ابرہہ تھا وہ غصہ اور حسد کی وجہ سے ہی اس نے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تیسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے وقار کے لیے خود اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم دین کو بچائیں گے، ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بدر میں فرشتوں کو بھیج دے، وہ چاہے تو خانہ کعبہ میں ابابیل کو بھیج کر ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال ہیں وہ ان کا محتاج نہیں ہے، تو وہ اپنے دین کے وقار کے لیے ہر قسم کی کاوش کرتا ہے اور وہ ہر قسم کی حفاظت اپنے دین کی وہ خود کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارے لیے سبق۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں یہ توفیق سے ہوتا ہے، کہ جو شخص دین کا کام کر رہا ہے یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دین کے لیے چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ ہمیں خیر والا برکت والا دین عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔